اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھ آ چکے ہوں گے تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ بالله من من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، سورہ حج، اس کی آیت نمبر 20، اس کی آیت نمبر 30 سے شروع کریں گے ہم، اور تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ نیچے کر لیں کہ 29 کا تعلق ذالک کے ساتھ ہے۔ ہاں جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 حکم دیے ان لوگوں کو کہ جو قربانی کرتے ہیں تو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حج میں ماشاءاللہ 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے حج منا کے اندر، منا سے پھر دوسرے دن 9 تاریخ ہو جاتی ہے، عرفات کے اندر جاتے ہیں، پھر رات کو مزدلفہ کے اندر ٹھہرتے ہیں، پھر 10 تاریخ ہو جاتی ہے تو قربانی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی جی؟ تو وہ جو قربانی کر کے جو تنگ دست ہیں انہیں بھی تلاش کریں، اور جو سوال کرنے کے لیے خود آ جاتے ہیں انہیں بھی کھلایا جاتا ہے وہ گوشت وغیرہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی طواف زیارہ کرنا ہے تم لوگوں نے، تو اس سے پہلے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی ایک سیکوینس ہو جو میں بتا رہا ہوں قرآن مجید کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 3 چیزیں اللہ نے کہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو ثم یقدود تفسہم، پہلی چیز کہ پھر چاہیے کہ وہ مسلمان حاجی اپنے میل کچیل کو دور کریں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور وہ چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کریں۔ یہ حکم ہے جو صیغہ غائب کے لیے آتا ہے، اس کے ساتھ لام آ جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اوپر تو تھا نا کہ بھئی اطعمو، تم کھلاؤ، کلو تم کھاؤ، کیوں جی؟ تو وہ حکم ہوتا ہے جو سامنے ہو، اور یہ جو غائب ہے تو اس کے لیے اللہ جو حکم دیتا ہے وہ لام کے ساتھ دیتا ہے، جیسے کہ ثم لیقضوا ولیوفوا، اور تیسرا حکم ہے ولیطوفوا، اور چاہیے کہ وہ خوب طواف کریں بالبیت العتیق، پرانے قدیم ترین گھر کا، ترین بھی ساتھی نے لگایا، بڑا اچھا ہے اس لیے کہ قدیم ترین وہی ہے۔ اب یہ اوپر بہت سارے احکام ہیں، ٹھیک ہے جی سر۔ جی اچھا جی، اب 30 نمبر آیت اور 32 نمبر آیت کے اندر، اور اس کے بعد بھی میرا خیال ہے شاید غالباً 34 نمبر آئے گی، آیت شروع ہوگی ذالک، اور اس کے بعد قاف آ جائے گا۔ اب یہ الگ ہے ذالک، یہ اس کا مطلب ایک سٹرکچر کہیں گے یا شکل آیت کی، ذالک کا مطلب ہے یہی۔ اب یہ تو ہوا کیا مطلب ہے یہی، اس سے سمجھ نہیں آتی، تو آپ اس کے ساتھ کر لیں گے کہ یہی حکم ہے، یہی بات ہے جو میں نے اوپر کہی، یا جو میں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہنے لگا ہوں۔ ذالک کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہی حکم ہے۔ یہی حکم ہے، یہ اوپر جو 3 یہ حکم احکام سر دیے۔ بریکٹ میں لکھیں گے پھر؟ جی بالکل حکم بریکٹ میں حکم لکھیں گے، اس بریکٹ میں لیے لکھیں کہ گے، یہاں حکم، ٹھیک ہے۔ ہاں جی بالکل، ورنہ یہی ہے، اس سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی یہی ہے کیا کہیں گے، کہ جب تک مطلب یہ پتہ نہ ہو کہ یہ بات ہے یہی حکم ہے، یا یہ حکم ہے ٹھیک ہے، یا یہ صحیح ٹھیک ہو۔ اپنا اللہ کی طرف درخواست ہے، کیا ہے نہیں نا پتہ چلتا۔ تو اوپر چونکہ احکام آ رہے ہیں تو ہم ذالک کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ یہی حکم ہے،
यही हुक्म है, तो उसकी समझ आ जाएगी आगे। आगे अल्लाह ताला फिर कह जाता है। अब मैं इसको अल्फाज को पढ़ूंगा और इंशाल्लाह मिलके देखेंगे कि इस 30 नंबर आयत और 34 नंबर आयत के अंदर ला लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि ये ज़ालिक से आयत शुरू होती है, ला दरमियान में, तो एक 31 भी इसका हिस्सा बन जाएगी। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि ठीक है। वमन युअज़्ज़िम हुरुम हुरुमातिल्लाहि फहुव खैरुल लहू इंदा रब्बिह। रब्बी ही था तो वक्फ की वजह से रब्बी। अब युअज़्ज़िम के अंदर अपनी जुबान का लफ्ज है, कौन सा है? अजमत तज़ीम का ताज़ीम। अजीम, तजीम, ताज़ीम, ताज़ीम, अजमत। वो अगर ता होता तो फिर उसका मादा आ जाता, जैसे हाँ ताज़ीम, अजमा जी, तो वो आ जाता है। वैसे अजमत के अंदर भी कहो कि बहुत बड़ी चीज होती है और उसकी इज्जत की जाती है, तो वो भी उसका हो सकता है, लेकिन यह है कि यहाँ ताजीम का मादा आएगा। अच्छा, हुरुमात, हुर्मत की जमा है, हुरुमात, हुरमा, हुर्मत, और हुरुमातिल्लाह फहुवा अल्लाह खैरुल लहू इंदा रब्बिही। ये यहाँ आगे अल्लाह ताला कह रहा है व उहिल्लत। अभी जो पूछ रहे थे पहली नशिस्त के अंदर, तो वो जुमला मजहूल है। व उहिल्लत लकुमुल अनाम हलाल कर दी। इल्ला मा युतला अलैकुम। यहाँ ये ज़हन में रखना है कि पीछे उहिल्लत आ गया है माजी, तो अगर वो माजी है तो इसका एक तरीका ये होगा कि आगे अगर मुजारे आ जाता है तो उस माजी का असर मुजारे पर डालने के लिए वो मतलब है कि था का तर्जमा कर लेते हैं, वरना मुजारे तो होता है ना तिलावत की जाती है जाती या है, तिलावत की की गई, जाएगी, की जाएगी, ये की तर्जमा जाएगी। बनता है यूतला। लेकिन जी उहिल्लत पहले आ चुका है तो इसका तर्जमा हो सकता की गई। है कि जो तिलावत की गई थी। अल्लाह ताला ने पहले हमें बता दिए हैं, इसका तर्जमा करेंगे तो फिर समझ आएगी। इल्ला मा युतला अलैकुम फजतनिबू। इसके अंदर कौन सा लफ्ज है अपनी जुबान का? इज्तनाब, अब करो। इजतनाब, बचना। इज्तनाब रिज्स करो, पहले पढ़ चुके हैं, बुरी नापाकी, नापाकी, नापाकी। नापाकी। जी, वसन की जमा औसान। औसान बताया था कि ये जो मकड़ी के, लकड़ी के, पत्थर के जो बुत बनाए जाते हैं वो औसान के अंदर आ जाते हैं। रिजसा मिनल औसानी। और दूसरी है वजतानी बू, अमर का सीगा है। कौल जूर, जूर पहले पढ़ा हुआ है ना, तो क्या मतलब पढ़ा था? झूठी बात, झूठ, जूर। झूठा। जी जी, झूठी, कौल जूर, झूठी बात, ये आ बात, जाएगा। झूठी बात। अच्छा जी, तो तर्जमा करें जी, जालिक का तर्जमा, यही हुक्म है, यही यही हुक्म है। जालिक, हुक्म है, यही हुक्म यही है। हुक्म है। जहाँ अब ये है। ध्यान में रखना है कि भाई जो पीछे आकाम आ गए हैं उनके लिए जालिक का तर्जमा उसके साथ मिलेगा, यही हुक्म है। आगे तरीका क्या होगा? वमन करे युअज़्ज़िम, तर्जमा करें, और जो जो कोई, कोई ताजीम करता तज़ीम जो करता है, ताजीम करे, जो कोई ताजीम करेगा, जो कोई इज्जत करेगा, जो कोई दिल के अंदर, जैसे अभी डॉक्टर दाऊद साहब भी कह रहे थे, अजमत अपने दिल में लाके उसकी इज्जत करेगा, तो हम इसको ताजीम ले रहे हैं। जो कोई भी इज्जत करेगा या करता है हुरुमातिल्लाही, अल्लाह की अल्लाह हुर्मतों की की। हुर्मतों की। जी, अल्लाह की अब वो हुर्मत। कौन सी हैं अल्लाह की हुर्मतें, वही अभी देखते हैं। फहुवा खैरुल्लहु, तो फहुवा वो खैरुल्लाह। तो वो उसके उसके लिए लिए बेहतर होगा खैर। जी, तो वो उसके लिए बेहतर है या बेहतर होगा, ठीक है, इंदा रब्बी, उसके रब के पास। उसके उसके रब के रब के। पास। अल्लाह ताला उस हुर्मातिल्लाह, अल्लाह ने जो चीजें इज्जत के लिए की हैं उनकी अगर इज्जत करेगा तो वो कौन सी हैं?
مثلا بیت اللہ بذات خود ہے، اور اس کے علاوہ صفا، مروہ اور عرفات، باقی جتنی بھی چیزیں اس حج کے اندر آتی ہیں، قربانی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری، اس کے لیے دو لفظ آئیں گے آگے، حرمات لفظ آئے گا حرمتوں کا، اور شعائر بھی آئے گا۔ شعائر اور حرمات کے اندر فرق کیا ہے کہ حرمات کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، شاعر کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ کون سی؟ شاعر کا شعور سے نکلا ہے کہ جس کو دیکھ کے یہ شعور آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق و مالک ہے، وہ شاعر اللہ آ جائے گا۔ جی میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی جیسے جی جی سب آگے ٹھیک لفظ ہو گیا۔ شاعر اللہ، جی۔ تو حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی، یا اللہ نے جو حرام قرار دی ہیں ان کی اپنا عزت جو ہے اس کی کرنی ہے، تو هو خیر اللہ عند ربہ۔ تو یہاں تک اپنے ڈاکٹر صاحب ذرا کیجیے گا ذالک، ڈاکٹر داؤد بھائی۔ ذالک یہی حکم ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی عزت کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ جی تو ہم نے کہا کہ عزت کی بجائے تعظیم کرے گا، یہ کہہ لیتے ہیں، اس وہی لفظ درمیان میں شامل ہو جائے گا آگے۔ ٹھیک، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، مؤنث کا صیغہ آ گیا ہے، احلت، ایسے ہی ہے؟ جی 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 سر۔ کیوں آیا ہے کہ الانعام، جی یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے۔ مکسر، تو مجن احلت لکم الانعام، ترجمہ کریں، تمہارے لیے مویشی تمہارے لیے مویشی حلال کر حلال دیے، لال کر حلال کر دیے حلال گئے۔ کیے جی گئے۔ جی ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمام مویشی احلت حلال حلال کر دیے گئے۔ اگر تو یہاں ہی شروع ہو جائیں گے تو پھر آدھی آیت ہوگی، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الا ما یتلا علیکم، مگر جو تمہارے اوپر تلاوت کیے گئے تھے، وہ جی تھا کہ جو بتائیں۔ صاحبہ اور حام، وہ جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وسیلہ، بتایا تھا نا، انہوں نے خود بھی مویشی جو تھے، وہ جو اونٹنی زیادہ بچے دیتی تھی، تو اس کے لیے اس کو کسی کا نام صاحبہ رکھ دیا، کسی کا وسیلہ رکھ دیا، کسی کا حامی رکھ دیا۔ تو وہ چیزیں، یا وہ جانور جو گر کے مرا ہو، وہ سارے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں جو حرام اللہ تعالیٰ نے قرار دیے ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھے؟ بالکل جی پڑھ جی چکے ہاں ہیں۔ جی سورہ سر۔ نام میں ہاں جی، پڑھا۔ سینگ تو وہ لگتا حلال نہیں ہے، سورہ نام میں پڑھے ہیں۔ جی تو دوبارہ دیکھتے ہیں، تمہارے اوپر تمام مویشی حلال کر دیے گئے مگر جو تم پر تلاوت، اب کیا کریں گے یہاں ترجمہ مجھے بتائیں کیا کریں گے؟ یتلا یہ گئے تھے، کر دیے گئے۔ تلاوت پہلے گئے بتایا تھے۔ گیا۔ کیے جی گئے ہیں، تلاوت جی، کیے تو گئے۔ یہ بھی ایک تو ترجمہ یہ ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ ما یتلا علیکم، مگر جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں، اب بھی قرآن مجید کے اندر تم اگر پڑھتے ہو تو وہ کیے جاتے ہیں بھی ترجمہ کا۔ اب دونوں میں سے کون سا آپ کو آسان لگتا ہے اس کو چن لیں۔ جاتے ہیں زیادہ بہتر ہے سر میرے نزدیک۔ اچھا جی، مگر جو یہ ایک بتا رہے ہیں، مگر جو تمہارے اوپر تلاوت کیے جاتے ہیں، تو سورہ انعام ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر سارے آئے ہوئے ہیں کون کون سے مویشی حرام ہیں۔ یہ کیوں جی ایسا ہی ہے؟ بالکل جی ہے۔ جی سر، تو اب جی کرنا سر۔ کیا ہے؟ فجتانب کیا جی؟ فجتانب رجسا، فجتانب الرجسا من الاوثان، فجتانبو کا ترجمہ کریں تو تم تو بچو، اجتناب کرو، تم بچو، بچو، اجتناب کرو، ناپاک ٹھیک ہے، ناپاکی سے، اجتناب کرو، بس اور بچو، رجسا ناپاکی سے، ناپاکی سے، من الاوثان بتوں میں سے، بتوں کی بتوں ناپاکی کی تو ٹھیک ہو گیا۔ تو تم بتوں کی ناپاکی سے ناپاکی، اجتناب کرو، یعنی کہ بت پرستی نہ کرو۔
वजतनिबू कौल ज़ूर, और झूठी बात कहने से इज्तनाब करो। जी, और क्या होगा? वजतनिबू कौल ज़ूर, और झूठी बात कहने से और झूठी कहने बात से कहने से। परहेज करो या इज्तनाब करो। हाँ, परहेज करो की बजाय इज्तनाब कर लें या बचो कर लें, इन दोनों में से एक के ऊपर हम कर लेते हैं कि भाई क्या करना है, बचो करना है या इज्तनाब का लफ्ज का इस्तेमाल करना है, तो हो सकता है। इज्तनाब इज्तनाब काम है ज्यादा करीब है। ठीक है जी, इज्तनाब इसी के ऊपर हो गया। तो फिर करते हैं, तो तुम बुतों की बुतों की गंदगी, बुतों की ना- नापाकी से इज्तनाब करो और झूठी बात कहने से, असल में तो है झूठी इज्तनाब बात करो। से इज्तनाब करो। तर्जमा इतना ही है, कौल ज़ूर, झूठी की झूठी बात से बात से इज्तनाब। झूठी बात बात से इज्तनाब करो। ये चले जी आगे जनाब, दूसरी आयत भी साथ करते हैं और फिर प्रोफेसर साहब से कहेंगे कि वो हमें रहनुमाई फरमाएं। अब एक और बात आ रही है, थोड़ा सा ऊपर करें जी। लफ्ज आ रहा है हुनफा लिल्लाही गैर मुशरिकीना बिह। ऊपर भी सारी तुम बुतों की से इज्तनाब भी करोगे, ठीक है, और झूठी बात कहने से भी इज्तनाब करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर रियाकारी आ जाए। क्यों जी? जी, अब रियाकारी, मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ जी, वरना तो यह है कि शिर्क में, शिर्क के बात बता रहा हूँ। तो हुना हनीफ कहते हैं जो झुक के एक ही तरफ जाने वाला हो, उसको कहते हैं हनीफ। उसकी जमा है हुनफा। तो इसका तर्जमा हमने किया था तमाम लोग यकसू होकर। वो जी, एक तरफ झुका हुआ, किस तरफ झुकना है? अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ, बिल्कुल जी। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बताया था कि भाई उनका लक़ब भी अल्लाह ताला ने हनीफ बताया। तो हुनफा लिल्लाहि, पिछली की आयत को ज़हन में रखिएगा, वजतनिबू कौल ज़ूर, और झूठी बात से इज्तनाब करो अल्लाह के लिए यकसू होकर। ला का तर्जमा दरमियान में आ गया ना, तो उसको उसमें मिलाएंगे तो हुनफा लिल्लाहि का तर्जमा क्या होगा? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए अल्लाह यकसू के लिए होकर। यकसू होकर। हाँ, अल्लाह के लिए यकसू होकर। ये किसी ऐसे आदमी के लिए नहीं, दिल के अंदर खुशनुमाई आ जाए, रियाकारी आ जाए, या ये बात आ जाए कि लोग मुझे जनाब कहें कि ये बड़ा सच्चा आदमी है, ये लोग आ जाएं कि भाई बुतों की पूजा नहीं करता, बड़ा मोमन आदमी है जी। तो ये किसके लिए हो? सब कुछ जो भी अमल कर रहे हैं अल्लाह के लिए। तर्जमा करें हुनफा का, यकसू अल्लाह के यकसू लिए होकर। अल्लाह के अल्लाह लिए ताला ने यकसू तो होकर। यहाँ यकसू हो गया। अल्लाह ताला ने और ताकीद की, गैर मुशरिकीना बिह, और उसके साथ शरीक ठहराने वाले न बनकर। गैरा, गैर का तर्जमा हमने पढ़ा है, गैर मगदूब भी पढ़ा था ना का। और हाजिर और गैर हाजिर ये हमारी मिसाल रही है। हाजिर किसको कहते हैं? जो मौजूद हो। और उसका उलट गैर हाजिर, गैर हाजिर का तर्जमा जो मौजूद नहीं। जो नहीं। जो हाजिर ना हो। तो लिहाजा गैर का तर्जमा हम सीख रहे हैं कि गैर मुशरिकीना बिह, उसके साथ शरीक ठहराने वाले ना बनकर। थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मीम के साथ पेश आ गई है, मीम वाली, इसमें फाइल बनाने के लिए। मुशरिक कौन होता है? शरीक ठहराने, शिरक शरीक करने ठहराने वाला, वाला। शरीक ठहराने वाला, शिरक करने वाला एक ही है। तो उसकी जमा है मुशरिकीन। गैर, चूंकि अल्लाह ताला वजतानी बू का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, हुनफा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, और यहाँ भी जमा मुशरिकीना भी, ना उस अल्लाह के साथ। तर्जमा आगे करें, गैर मुशरिकीना भी, शिरक करने वाले भी, हाँ और उसके साथ शरीक ठहराने वाला। ये शरीक ठहराने वाले बनकर लिख लें जरा बनकर। जी, बनकर। ठीक हो गया। आगे अल्लाह ताला
درمیان میں یہ جملہ معترضہ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شرک سے ہمیں بتا رہا ہے کہ عظمت کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ کے ساتھ لو لگانے میں، اللہ کے لیے ہی کام کرنے میں. اس کے اندر عظمت ہے، اس کے اندر انسان کی بڑائی ہے، کامیابی ہے. اب جو بلندی کا کام تو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. اب جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ گیا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ دینے لگا ہے. بتائیے کہ اگر کوئی کسی بلند عمارت سے نیچے گر جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ آشپاش ہو جاتا ہے، فارغ ہو گیا، جی فارغ ہو گیا، ٹھیک ہے، بالکل برباد، ہڈی پسلی ختم، ایسے ہی ہے. جی جی اب جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ جو آسمان سے گرا ہوا ہو، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرانے والا آسمان کی عظمتوں پر، اب جو شریک ٹھہرانے والا ہے اس کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، اور اس کو اسی انداز میں پڑھنا ہے اور اپنے اندر خوف طاری کر کے پھر پڑھنا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک جو اللہ کے ساتھ اور ٹھہرا جو اللہ کے ساتھ کوئی شریک بھی ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، ٹھیک ہے، یا ٹھہرائے، ہم ٹھہراتا ہے کر رہے ہیں. فا تو کأنہ، گویا کے، گویا کہ کأنما، گویا کہ وہ، خرّا من السماء، آپ نے پڑھا ہے خرّا موسیٰ صاعقہ، پڑھا ہے آپ نے؟ جی جی گر گیا، کیا پڑھا تھا؟ خرّا، گر پڑے. اب یہ جناب گر پڑنا، آسمان سے گرنے والا ہے، گویا کہ وہ گر پڑا من السماء، آسمان سے، آسمان سے، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا. یعنی کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ شریک ٹھہرانے والا اور اللہ کے لیے کام کرنے والا، آسمان کی عظمت اس کے لیے. اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے وہ ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے گر پڑا ہو. اب نیچے ہے فضا میں، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ، اور اس کو پرندے تخطف اچک لے جائیں. یعنی کہ درمیان میں وہ آ رہا ہے اور پرندہ کوئی بڑا عقاب ہے یا کوئی اور کوئی چیز ہے، اس نے درمیان میں ہی اس کو پکڑ لیا، اس نے اپنا بنا لیا، اپنی غذا بنا لیا. کیوں جی؟ جی وَتَخْطَفُ، پڑھیں ذرا، اختفا کہتے ہیں اچک لے جانا، اغوا کر لینا. اختفا کس کو کہتے ہیں؟ اچک لے جانا، ہاں، اچک لے اچک لے جانا، جانا. پکڑ کے لے جانا، چھپا لینا. تو وَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ، طائر کی جمع الطَّيْر ہے تو لہذا اس کے لیے تا آ رہا ہے. وَتَخْ، تو اسے اور پرندے، اسے پرندے پرندے اچک لے جائیں. اچک لے جائیں. جی ہاں جی، آسمان سے گر گیا تو پھر بربادی ہے. پرندوں نے دیکھا تو پرندوں نے اس کو اچک لیا، پرندے لے جائیں. او تہوی، اچھا جی، اب تہوی جو ہے نا، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے لفظ. تہوی کا تو میں نے کیا پڑھے ہوئے ہیں پہلے، اس لیے کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے. تو اب ہم چونکہ سمندر کے اندر آئے ہوئے ہیں، تیرنا آنا چاہیے. ہم پہلے تھے کنارے پر، تو اب ہم 15ویں پارے 17ویں پارے میں ہیں. تہوی کے معنی، ویسے اس کے معنی ہم نے پڑھے ہوئے تھے. تہوی کا مطلب ہے چاہنا، پہلے پڑھا تھا نا، بما لا تہوی انفسکم، اب پہلے پارے میں پڑھا تھا کیسے رسول آئے. تہوا، ہاں پڑھا تھا نا آپ نے. جی تو وہاں کیا پڑھا تھا؟ تمہارے جینا چاہتے ہیں، نفسوں کے لیے چاہو، چاہنا، بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب تہوی کے معنی یہاں ہوگا پھینک دینا، یہ بھی دوسرے معنی ہے. وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خیال آیا تو اس کو دل کے اندر پھینک دیتا ہے آدمی، تو اس کے لیے تہوی کا لفظ آتا ہے. ہم اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں، سیدھے سادے کریں کہ بھی ایک ہی لفظ ہے، اس کے 2 معنی 3 معنی آئیں گے. ایک ہے تہوی من اتخذ الہہ ہواہ، ہوا وہ بھی خواہش کو کہتے ہیں، خواہش کا مطلب بھی چاہت ہوتا ہے. تو تہوی اور پھینک دے. اچھا، آپ نے پڑھا تھا ایک کہانی کے اندر
کہ وہ ایک نفس تھا جی، وہ اس کو گرمی لگی، وہ وہاں سے سبیل پر چلا، تو آگے کیا کہانی کا تھا؟ راستے میں ہوا چلی، راستے میں ہوا نے، تو وہ اس کا ترجمہ کیا تھا عربی کے اندر؟ کیا تھا؟ ریح۔ ری، تو ری مؤنث ہے، ایسے ہی ہے، جی جی لہذا اس کے لیے آ رہا ہے، چونکہ مؤنث ہے تو یہاں بھی تے ہی آ رہا ہے۔ اوتاہوی، یا پھینک دے، اوتاہوی یا پھینک یا پھینک دے، بھی اسے الریحو، ہوا، تیز ہوا، کہاں پھینک دے؟ فی مکان سحیق، اب سحیق دور دراز، سحیق دور دراز، اچھا، جگہ اس کے معنی بھی دو ہیں، یہ بربادی والی بھی زمین آئے گا، سحقن لفظ آئے گا آگے، پروفیسر صاحب بتائیے گا وہاں کیا ہے لفظ ایک اور؟ وہ ایک حدیث بھی ہے نا، جی وہ بھی ہے، اور ایک حدیث بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو حضرت جبریل کہیں گے کہ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے بعد میں دین میں بدعتیں اختیار کر لیں، تو حضور فرمائیں گے سحقن، یعنی انہیں ہٹا دو، انہیں پرے کر دو۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی، ماشاء اللہ۔ یہ آپ کے سامنے ایک سحقن بھی آ گیا کہ دور کر دو انہیں، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ سارے الفاظ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں صحیح سے رٹا نہ لگانا پڑے۔ اس کے معنی ہے پھینک دینا، دور کر دینا، تو کیا ہوگا؟ یا اس کو ہوا دور دراز جگہ پر پھینک دے، صحیح دور دراز، اور تہوی پھینک دے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں دوبارہ کرتا ہوں اور پھر پروفیسر صاحب سے کہتا ہوں، حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو کر، غیر مشرکین بھی، اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے والے بن کر، ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فکأنما خر من السماء، تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، وَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندے اس کو اچک لے گئے، او تہوی بِهِ الرِّيحُ، یا ہوا نے اسے پھینک دیا، فی مکان صحیق، دور دراز جگہ پر، ہڈی پسلی ختم، کیوں جی؟ بربادی آ گئی نا، بالکل جی پروفیسر صاحب دونوں آیتیں آپ کے پاس، جی۔ ذالک، یہ اسی طرح سے، ومن یعظم حرمات اللہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، عند رب، اس کے رب کے نزدیک، وأحلت، اور حلال کی گئی ہے، لکم، تمہارے لیے، الانعام، یعنی حلال کیے گئے ہیں تم پر مویشی، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ کہ جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں، فجتنبوا، تو اجتناب کرو، الرجس، ناپاکی کو، گندگی کو یا نجاست کو، من الاوثان، بتوں کی، یعنی بتوں کی ناپاکی سے اجتناب کرو، وجتنبوا، ہاں ٹھیک ہے، فجتنبوا، میری انگلی آگے چلی گئی تھی، فجتنبوا، تو اجتناب کرو، کہاں گیا بھائی؟ سوری، وجتنبوا، اور اجتناب کرو، قول الزور، جھوٹی گواہی سے یا جھوٹی بات سے، حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو کر، غیر مشرکین بھی، نہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے بن کر، ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فکأنما، گویا، خرّا، وہ گر پڑا، من السماء، آسمان سے، وتخطفہ الطیر، یا پرندے اسے اچک لے جائیں، او تہوی بہ الریح، یا ہوا اسے گرا دے یا پھینک دے، فی مقام صحیح، کسی دور دراز جگہ پر۔ بالکل جی، ٹھیک ہو گیا۔ تو بھائیو، جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے، بار بار ایک چیز آ رہی ہے جی،
بار بار اللہ تعالیٰ ایک بات کو کہہ رہا ہے، وہ کیا ہے جناب؟ اپنے غلام سرور بھی بتائیے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ شرک سے جی مطلب بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ہی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ جی جی ایسے ہی ہے نا جی؟ جی بالکل۔ تو بھائیو پلیز، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی نہیں بخشی جائے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ باقی گناہ جس کے لیے وہ چاہے گا سارے بخش دے، لیکن اس پہ اوپر مور لگائی ہے کہ میں اپنے ساتھ جی کسی آدمی کو کہ شرک کو میں کبھی نہیں بخشوں گا، کہ جب میں دینے والا ہوں سب کچھ اور میں ہی خالق و مالک ہوں، میں ہی کائنات کا مالک ہوں، تو کسی اور کو تھوڑا سا بھی مالک خالق کیوں سمجھو؟ کیوں جی؟ بات دل میں اتر رہی ہے؟ بالکل جی بالکل جی سر، بالکل جی، اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اتارے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے ذالک، جی ترجمہ کریں، یہی حکم ہے، یہی حکم ہے، یہی حکم ہے، بس یہ حکم ہے، بریکٹ میں ہے، یہی ہے، یہی حکم ہے۔ یہ اس صورت کا ایک مطلب خوبصورت پیٹرن جو آیات کا ہے اس کے اندر ذالک آگے جناب آ رہا ہے، جیسے وَمَن آیا تھا تو یہاں بھی وہی لفظ ہے، وہاں حرمات تھا، یہاں ہے وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اور اللہ۔ جو کوئی ترجمہ کریں جی۔ جو کوئی اللہ کی اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، ہاں جی، جو کوئی بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا جی، اب اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تو بے شک وہ یہ سب بے نشانیاں شک جی شاعر ہے نا، اس کی لفظ بھی آ سکتا ہے شاعر، اور عمل اعمال کی جگہ بھی آتا ہے۔ فَإِنَّهَا تو یہ من تقوی القلوب دلوں کے تقوی میں سے ہے، دلوں کے ساتھ، دلوں کے تقوی تقوی میں سے ہے۔ دلوں کے اندر تقوی آ گیا تو کامیاب۔ کیوں جی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ التقوی ہاں ہونا، ہاں ہونا۔ ساتھی ذرا پارٹیسپیٹ کیا کریں نا اس میں۔ اشارہ کہاں کیا تھا؟ دل کی طرف۔ التقوی دل کی ہاں طرف، ہونا، تقوی جو ہے اس جگہ پر ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوی یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو غور و فکر کے لیے بھی دل کا ہی لفظ استعمال کیا ہے، آئے گا اسی صورت میں ہی آئے گا جی۔ اپنے دوبارہ کریں ذالک کا ترجمہ، یہی حکم ہے، یہی حکم ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اور جو اللہ کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، تعظیم جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، اور نشانیاں وہی حرمات والی بھی ہیں، اور اس کے اندر خاص طور پر قربانی کا آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، جس کے اوپر پتہ ہو کہ بھئی یہ قربانی کے ہی لیے ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے شعائر مشعر الحرام بتایا کہ وہی چیزیں ساری کی ساری آ جائیں گی، صفا ہے، مروہ ہے، مزدلفہ ہے، اور اپنا مزدلفہ کے اندر مشعر الحرام ہے، عرفات ہے، تو یہ ہیں تو زمین کے ٹکڑے ہی، بیت اللہ شریف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، تو ان کی تعظیم کرنی ہے۔ کیوں جی؟ انشاءاللہ۔ تو بے شک یہ انشاءاللہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ آگے بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب سے کہیں گے۔ لکم فیہا منافع، جی تمہارے لیے اس زمین میں منافع ہے، فائدے ہیں۔ نہیں، اس زمین میں نہیں ہے، یہاں خاص طور پر فیہا فیہا کا آ جائے وہ گا، وہ چوپائے، قربانی کے جو جانور ہیں چوپائے جی، قربانی کے جانور، ان میں لکم کریں ترجمہ، تمہارے لیے تمہارے لیے فیہا ان میں ان میں، ٹھیک ہے ابھی جی، ان چوپاؤں میں منافع فائدے ہیں، فائدے ہیں،
इला अजलिम मुसम्मा, तर्जमा ایک مقررہ ایک مدت पर تک، یہ کرنا ایک مقررہ وقت تک، بالکل جی، ایک مقررہ وقت تک ان کے اون سے، ان کے دودھ سے، ان کی جلد سے تم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو جی۔ ثم پھر جی کیا ہوگا؟ پھر پھر اس کے بعد محلوہا یہ ظرف مکان ہے، اس کے حلال ہونے کی جگہ۔ محلوہا کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کے ان کے ان کے حلال حلال ہونے کے کی جگہ ہے۔ ان کے حلال حلال ہونے کی جگہ۔ اگر بندہ آ رہا ہے اپنا مکہ سے، یمن سے، وہاں کو اس عربین پیننسیولا کو ہی لے لیں، یہاں سے تو جانور لے جانا مشکل ہے، لیکن وہ اپنے اپنے جانور بھی اس وقت لے کے آتے تھے، تو اور وہ جا کے کہاں ہوتا تھا، اس کی جگہ کہاں ہے؟ بیت اللہ، بیت العتیق، اس کے پاس یا اس کی طرف، یعنی کہ وہ پورے کا پورا علاقہ، یہ نہیں ہے کہ بیت اللہ کے اندر کرنا ہے، اس کے نزدیک جتنا بھی علاقہ ہے۔ مثلا اگر ہم کہیں گے لاہور، تو لاہور کی کوئی خاص جگہ نہیں ہوگی، پورے کا پورا ہی ہوگا یہاں۔ تو لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں ایک مقررہ وقت تک۔ ثم محلوہا، ترجمہ پھر اس کی پھر ان کے حلال ہونے کی پھر جگہ ان جگہ کے اس کے حلال حلال ہونے ہونے کی کی جگہ جگہ ہے الی بیت العتیق، قدیم ترین قدیم گھر کی طرف۔ ترین گھر کی طرف۔ جی قدیم ترین گھر کی طرف۔ جی 3 منٹ ہیں اپنے داؤد بھائی آپ کے پاس، آپ ان دو آیات کا ترجمہ کریں۔ جی سر، ذالک یہی حکم ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے شاعر کی یا اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ تمہارے مُّسَمًّى، لیے ان ان میں جانوروں تمہارے لیے میں فائدے ہیں ایک مقررہ وقت تک۔ ثم محلها الى البیت العتیق، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ ہے قدیم گھر کے پاس۔ قدیم گھر کے پاس، پاس پر کے جو مطلب لفظی ترجمہ کی طرف اصل میں آنا ہے۔ اس طرف جی سے اپنے قیصر بھائی دیکھیں جی ذالک، جتنا بھی ہو جاتا۔ یہی حکم ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو کوئی اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے، حرمتوں کی کر لیں، ہاں جی، حرمتوں، حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہوگا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے تمام مویشی حلال کر دیے گئے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر جن کی تم پر تلاوت کی جاتی ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو تم بتوں کی ناپاکی سے اجتناب کرو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم جھوٹی بات کہنے سے بھی اجتناب کرو۔ حنفاء للہ، اللہ کے لیے، حنفاء للہ، حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو کر، غیر مشرکین بہ، نہ کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے بن کر۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو پرندے اسے اچک لے گئے، او تہوی بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا تیز ہوا نے اسے پھینک دیا دور دراز جگہ پر۔ ذالک، یہی حکم ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان مویشیوں میں منافع ہیں یا فائدے ہیں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک،